سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان میں دو چیزوں کے عنصر کے غلبے کو رکھا ہے۔ ایک ہے بھوک کا غلبہ اور دوسرا ہے شہوت کا غلبہ۔ بھوک کا غلبہ ہے، اس کے لیے انسان پوری زندگی محنت کرتا ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت بندے کے لیے چاہتا ہے کہ بندہ اس بھوک کو مٹانے کے لیے ایسے ذرائع استعمال کرے جو حلال کے ہوں۔ اس لیے اللہ نے کمانے کے بھی اور کیا چیز کھانی ہے کھانے کے بھی دونوں کے احکام بیان کر دی۔ دوسرا غلبہ جو عنصر پایا جاتا ہے وہ پایا جاتا ہے شہوت کا۔ تو شہوت کے اندر بھی یقیناً اگر فری سیکس کر دیا جائے اور کہیں بھی جا کر منہ مار لیا جائے تو ایک تمدن جو اسلامی نظام کے اندر ہے وہ تمدن سارا خراب ہو جاتا ہے۔ ایک خاندانی سسٹم، ایک سوشل سسٹم، ایک آئلی سسٹم، ایک فیملی سسٹم، یہ سارا کا سارا خراب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ان معاشروں کے اندر، جس زمانے کے اندر ان معاشروں کے اندر ایک فیملی سسٹم تھا، اس زمانے میں معاملہ بہت اچھا تھا، لیکن ایک دفعہ کلنٹن نے جو ہے ایک دفعہ بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم جس امریکہ کو جس معاشرے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آگے چل کر ہم ایک ایسی قوم بن جائیں گے اور ایک بہت بڑی تعداد امریکہ میں ایسے لوگوں کی ہوگی جنہیں اپنے باپ تک کا معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارا باپ کون ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک فیملی سسٹم سے ٹوٹ گئے، فری سیکس ہو گیا، آدمی کا دل چاہے وہاں جا کر لے، مرد عورت کا دل چاہے وہاں جا کر لے، اور اللہ رب العزت جو نظام بنائے اللہ تعالیٰ اس کو ایک فیملی سسٹم کے تحت جوڑنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس متعلق ہمیں نکاح کے احکام بھی دیے کہ رشتہ جڑے گا کیسے اور جب ٹوٹے گا تو ٹوٹے گا کیسے، ایک پورا سسٹم اللہ نے بیان۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو معاشرہ ہوتا ہے وہ معاشرہ بنتا کیسے؟ وہ معاشرہ اس طرح بنتا ہے کہ ایک ایک خاندان کر کے محلہ بنتا ہے، محلے سے پورا ایک علاقہ بنتا ہے، پورا یونٹ بنتا ہے، اور اس پورے یونٹ سے جناب والا شہر بنتے ہیں، شہر سے اس صوبے بنتے ہیں، اس صوبے سے پورے ملک اور معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ تو اگر کسی ایک گھر میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور گھر کس سے تشکیل پاتا؟ میاں بیوی سے۔ میاں بیوی کے اندر باہمی محبت الفت ہوگی تو ان کی اولاد کے اندر، پھر ان کی اولاد سے پھر وہ سسٹم آگے چلتا ہے۔ تو یہ اس لیے اللہ رب العزت نے نکاح کے اور طلاق کے احکام کو بیان کیا قرآن میں وضاحت کے ساتھ، تاکہ آدمی قرآن کے طریقے سے رشتہ جوڑے اور قرآن کے طریقے سے ہی اگر خدا نخواستہ رشتہ توڑنے کی نوبت آئے تو قرآن کے طریقے سے توڑے۔ یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان میں دو چیزوں کے عنصر کے غلبے کو رکھا ہے۔ ایک ہے بھوک کا غلبہ اور دوسرا ہے شہوت کا غلبہ۔ بھوک کا غلبہ ہے، اس کے لیے انسان پوری زندگی محنت کرتا ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت بندے کے لیے چاہتا ہے کہ بندہ اس بھوک کو مٹانے کے لیے ایسے ذرائع استعمال کرے جو حلال کے ہوں۔ اس لیے اللہ نے کمانے کے بھی اور کیا چیز کھانی ہے کھانے کے بھی دونوں کے احکام بیان کر دی۔ دوسرا غلبہ جو عنصر پایا جاتا ہے وہ پایا جاتا ہے شہوت کا۔ تو شہوت کے اندر بھی یقیناً اگر فری سیکس کر دیا جائے اور کہیں بھی جا کر منہ مار لیا جائے تو ایک تمدن جو اسلامی نظام کے اندر ہے وہ تمدن سارا خراب ہو جاتا ہے۔ ایک خاندانی سسٹم، ایک سوشل سسٹم، ایک آئلی سسٹم، ایک فیملی سسٹم، یہ سارا کا سارا خراب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ان معاشروں کے اندر، جس زمانے کے اندر ان معاشروں کے اندر ایک فیملی سسٹم تھا، اس زمانے میں معاملہ بہت اچھا تھا، لیکن ایک دفعہ کلنٹن نے جو ہے ایک دفعہ بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم جس امریکہ کو جس معاشرے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آگے چل کر ہم ایک ایسی قوم بن جائیں گے اور ایک بہت بڑی تعداد امریکہ میں ایسے لوگوں کی ہوگی جنہیں اپنے باپ تک کا معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارا باپ کون ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک فیملی سسٹم سے ٹوٹ گئے، فری سیکس ہو گیا، آدمی کا دل چاہے وہاں جا کر لے، مرد عورت کا دل چاہے وہاں جا کر لے، اور اللہ رب العزت جو نظام بنائے اللہ تعالیٰ اس کو ایک فیملی سسٹم کے تحت جوڑنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس متعلق ہمیں نکاح کے احکام بھی دیے کہ رشتہ جڑے گا کیسے اور جب ٹوٹے گا تو ٹوٹے گا کیسے، ایک پورا سسٹم اللہ نے بیان۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو معاشرہ ہوتا ہے وہ معاشرہ بنتا کیسے؟ وہ معاشرہ اس طرح بنتا ہے کہ ایک ایک خاندان کر کے محلہ بنتا ہے، محلے سے پورا ایک علاقہ بنتا ہے، پورا یونٹ بنتا ہے، اور اس پورے یونٹ سے جناب والا شہر بنتے ہیں، شہر سے اس صوبے بنتے ہیں، اس صوبے سے پورے ملک اور معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ تو اگر کسی ایک گھر میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور گھر کس سے تشکیل پاتا؟ میاں بیوی سے۔ میاں بیوی کے اندر باہمی محبت الفت ہوگی تو ان کی اولاد کے اندر، پھر ان کی اولاد سے پھر وہ سسٹم آگے چلتا ہے۔
تو یہ اس لیے اللہ رب العزت نے نکاح کے اور طلاق کے احکام کو بیان کیا قرآن میں وضاحت کے ساتھ، تاکہ آدمی قرآن کے طریقے سے رشتہ جوڑے، اور قرآن کے طریقے سے ہی اگر خدا نخواستہ رشتہ توڑنے کی نوبت آئے تو قرآن کے طریقے سے توڑے۔ اب اللہ رب العزت اس آیت میں جو رکوع نمبر 13 ہے اور آیت نمبر ہے 229، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت طلاق دینے کا طریقہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الطلاق مرتان، طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ مرہ مانے ہوتا ہے مرتبہ، مرتان مانے 2 مرتبہ۔ اب یہاں پر الطلاق اثنان نہیں فرمایا بلکہ مرتان فرمایا۔ اثنان مانے کیا ہوتا ہے؟ طلاق 2 ہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا طلاق 2 مرتبہ ہے۔ 2 ہیں اور 2 مرتبہ میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ آدمی کو پتہ چل جائے 2 مرتبہ جب کہیں بات کہی جاتی ہے تو اس کے درمیان گیپ ہوتا ہے۔ 1 مرتبہ آپ نے کام کر لیا، اب دوسری مرتبہ آپ کام کریں گے۔ 2 ہیں کہ مراد کیا ہوتی ہے؟ آپ 2 ایک ساتھ کام کر لیں، 2 ایک ساتھ ہی کر لیں۔ تو شریعت اس چیز کو ناپسند کرتی ہے کہ آدمی 2 مرتبہ ایک طلاق دے دے ایک ساتھ 2 دفعہ، تو اس لیے فرمایا الطلاق مرتان، 1 دفعہ طلاق دے دی، 1 مرتبہ ہو گیا، سکون کا سانس لو، سوچو، عدت گزرنے دو۔ اس کے بعد طلاق کی جس طرح میں نے 3 قسمیں کل بیان کی تھیں، ایک ہے طلاق احسن، ایک ہے طلاق حسن، ایک ہے طلاق بدعی جس کو طلاق بدعات کہتے ہیں۔ طلاق احسن کیا ہے؟ جن ایام میں، پاکی کے ایام میں بیوی سے صحبت نہ کی ہو، 1 طلاق دے دیں، اس کے بعد 3 حیض گزر جائیں گے، عدت ختم، 1 طلاق سے ہی وہ نکاح سے باہر ہو جائے گی، اور یہ ہے طلاق احسن۔ اس کے اندر کیا ہوگا کہ عدت گزرنے کے بعد بھی اگر میاں بیوی کو یہ خیال آتا ہے کہ یار آپس میں مل لیتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، باہمی تعلق قائم کر لیتے ہیں، تو ان کے پاس 2 طلاقیں ابھی بھی موجود ہیں، دوبارہ رجوع وہ کر سکتے ہیں۔ طلاق حسن کسے کہتے ہیں؟ طلاق حسن اسے کہتے ہیں کہ آدمی ایک طہر میں طلاق دے، طہر مراد پاکی کے ایام، جن پاکی کے ایام میں صحبت نہ کی ہو، ان پاکی کے ایام میں 1 طلاق دی، 1 حیض گزرا، دوسرے پاکی کے ایام آئے، رجوع نہیں کیا، دوسری طلاق دے دی، تیسرا حیض آیا، تیسرے حیض کے بعد پھر دوسرا حیض کے بعد پھر تیسرے جو پاکی کے ایام آئے اس میں 1 طلاق دے دی، یہ طلاق حسن ہے۔ طلاق بدعی کسے کہتے ہیں؟ طلاق بدعات جس کو دین نے ناپسند کیا، جو گناہ ہے، وہ ہے حالت حیض میں طلاق دینا۔ دوسرا ہے ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا، یہ بھی طلاق حرام ہے اور بڑا گناہ کا کام ہے کہ آدمی ایک مرتبہ میں 3 طلاقیں دے دے، لیکن طلاق واقع ہو جائے گی، آگے میں اس کی ڈیٹیل بیان کروں گا۔ اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ کیا مراد؟ یعنی 2 مرتبہ وہ طلاق ہے جس کے بعد تم رجوع کر سکتے ہو۔ تمہیں پہلی طلاق کے بعد بھی اختیار ہوگا کہ رجوع کر لو، دوسری مرتبہ میں بھی اختیار ہوگا رجوع کر لو۔ تو وہ طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے وہ کتنی طلاقیں؟ 2 ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ 2 طلاقیں ہیں، لیکن آگے حکم کیا دے رہا ہے مرد کو؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ 2 طلاقیں یا 1 طلاق تم نے دے دی عورت کو، تو اب تم چاہو تو معروف طریقے سے، دستور کے مطابق چاہو تو رجوع کر کے اسے اپنے پاس روک لو، یا معروف کہہ کر یہ بات بیان کر دی گئی کہ جناب جس طرح شریف لوگ اپنی بیویوں کا خیال رکھتے ہیں، کسی عورت کا ٹیک کیئر کرتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں، اس کی خیر بھلائی کرتے ہیں، اگر تمہارا ارادہ رجوع کے بعد اس عورت کو تکلیف پہنچانے کا نہیں ہے، بلکہ تمہیں احساس ہو گیا کہ نہیں یار میرے بچوں کی ماں ہے اور مجھے یہ رشتہ نبھانا چاہیے، تو اگر تمہارا ذہن اچھا ہے، نیت اچھی ہے، انٹینشن اچھی ہے، تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تم کیا کرو کہ اسے نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ روک لو دستور کے مطابق۔ اور اگر تمہارا ارادہ بن چکا چھوڑنے کا، 1 طلاق تم نے دے دی، اب تمہارا ذہن ہے کہ نہیں یار یہ اس بندی سے بن نہیں رہی، نہ یہ میرے مزاج کے مطابق ہے، نہ میں اس کے مزاج کے مطابق ہوں، اور ہمارے درمیان بن نہیں رہی، تو اللہ نے فرمایا او تسریح باحسان، تو یا پھر احسان اور بھلائی کے ساتھ اس کو چھوڑ دو۔ یعنی رکھنا ہے تو خیر کے ساتھ، چھوڑنا ہے تو خیر کے ساتھ۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، افسوس یہ ایک مسلمانوں میں ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے۔ اگر میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہوگا، طلاق ہوگی، تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ لڑکی والے لڑکے والوں کو بلیم کریں گے، لڑکے والے لڑکی والوں کو بلیم کریں گے۔ ارے جناب اب بلیم کرنے کا فائدہ کیا؟ جب رکھنی نہیں ہے آپس میں زندگی میں، اب راستے جدائی ہو گئے، موو آن کرے، وہ اپنی زندگی میں خوش، آپ اپنی زندگی میں خوش۔ لیکن کیا ہوگا، شوہر بیوی پر تہمت لگائے گا، بیوی شوہر پر تہمت لگائے گی، وہ دونوں جناب ایک دوسرے کے ساتھ اس سے معاملات کر لیں گے۔ شریعت کہتی ہے کہ تم نے چند مہینے، چند سال، کئی سال
ایک بانڈنگ میں میاں بیوی بن کے گزاریں. تو اگر تمہیں سیپریشن بھی ہونی پڑ رہی ہے، کرنی پڑ رہی ہے، تو یا تو بھلائی کے ساتھ آپس میں دوبارہ پیچ اپ کر لو، اور اگر تمہیں جدا بھی ہونا پڑ رہا ہے تو تمہارا سالوں کا تعلق ہے، تمہارے درمیان محبت کی باتیں بھی ہوئی ہوں گی، قسمیں بھی ہوئی ہوں گی، وعدے بھی ہوئے ہوں گے. تاؤ تسریح بِإِحْسَان، بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ اس کو رخصت کرو. اگر جدا بھی کرنا پڑے، آگے 236 آیت جب آئے گی اس میں تو قرآن نے کہا کہ بیوی اور چاہیے کہ اگر مہر مقرر بھی نہیں ہوا ہو تو مرد جب چھوڑے تو اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ دے عورت کو، کیونکہ اب رشتہ ٹوٹ رہا ہے، عورت ویسے جا رہی ہے، عورت ویسے کمزور ہوتی ہے، مرد اللہ نے اس کو مضبوط بنایا ہے، تو اس لیے عورت کے ساتھ خیر کرے. او تسریح بِإِحْسَان. اب آگے ایک اور حکم دیکھیے عورت کے رائٹ کا. قرآن نے جو حقوق عورت کو دیے، پوری دنیا کے کسی معاشرے کے اندر عورتوں کو یہ حقوق حاصل نہیں جیسے قرآن نے دی. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، مرد کو کہہ رہا ہے تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ ان تاخذو، کہ تم لو اس چیز کو، اس چیز میں سے، مما آتیتموہن، جو تم نے عورتوں کو دی ہے، شیئن، کچھ بھی. اور سورہ نساء میں فرمایا اگر تم کثیر مال، قنطارن فلا تاخذوا منہ شیئا کے الفاظ ہیں. قنطارن کہتے ہیں کثرت، بہت زیادہ مال، کثیر مال. فرمایا اگر تم نے وہ بھی عورتوں کو دے دیا اور سیپریشن ہو رہی ہے تو اب تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ جو تم نے گفٹ میں عورت کو دی تھی چیزیں، اس کو بولو بھائی اب تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میری چیزیں نکال. اس کو شریعت نے بھی ناپسند کیا. آپس میں میاں بیوی کا تو بہت پاکیزہ رشتہ ہو گیا نا. ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو اگر کوئی گفٹ دے، کوئی تحفہ دے، کچھ چیز دے دی اس نے، اور اب کسی معاملے میں بات نہیں بنی، دوستوں میں لڑائی ہو گئی اور کہا بھائی نکال میری چیز، میں نے تجھے فلاں ٹائم دی تھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جس سے کتا الٹی کر کے چاٹ لے. ایسا شخص ہے کہ جو اپنا تحفہ دے کر واپس مانگنے کی ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ تانا دیتا ہے اور کہتا ہے نکال میری چیز. تو یہ تو ایک عام مسلمان کے لیے تعلق کی بات ہے. اب بیوی کو اگر کوئی گفٹ دیا ہوا ہے، چند ہمارے ساتھ میں اس طرح کی صورت پیش آئی کہ جب سیپریشن ہوئی تو لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ آئی کہ ہم نے بری میں تمہیں فلاں چیز چڑھائی تھی، ہم نے تمہیں نیکلس دیا تھا، ہم نے تمہیں سونا دیا تھا، ہم نے تمہیں گولڈ دیا تھا، میری ماں نے تمہیں یہ دیا تھا، سب دو ہمارا واپس. اگر وہ مال تم نے لیا، قرآن کی اس آیت کے پیش نظر تم نے حرام کام کیا. اگر تم نے وہ مال لیا تو اب وہ مال تمہارے لیے استعمال کرنا حلال ہی نہیں ہے. جو دے دیا وہ دے دیا. یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ مرد کی ایک شان بنائی. اللہ نے مرد کو، اللہ نے ہاتھ دینے والا رکھا ہے، اس کا یہ لینے والا رکھا ہی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو تم نے بیوی بنا کر اس کو گفٹ کر دیا اب لو نہیں. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، پھر کہا حلال ہی نہیں ہے تمہارے لیے. حلال نہیں ہے تو مطلب کیا؟ حرام ہے. تو اب یہاں ہمارے معاشروں میں کئی دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں خود بھی یقیناً ہماری فیلڈ ایسی ہے، میں نے کئی دفعہ اس طرح دیکھا ہے کہ جب سیپریشن ہوتی ہے تو لڑکی سے ساری چیزوں کی ڈیمانڈ کی جاتی، ایک ایک چیز مانگ لیتے، ایک ایک چیز. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا رخصتی نہیں ہوئی ہے اور اب عیدیاں جا رہی ہیں. ہمارے یہاں کلچر ہوتا ہے نا کہ بھائی عید پر جو ہے وہ تحفے جا رہے ہیں، کبھی کوئی انگوٹھی بھیج دی، کبھی کیا بھیج دیا، کبھی کیا بھیج دیا. اب رخصتی نہیں ہوئی اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو اب وہ ساری چیزیں منگوائیں گے، بھئی وہ ساری چیزیں ہمیں بھجواؤ، ساری چیزیں ہمیں دو. تو قرآن یہ کہتا ہے جو چیز تم اپنی بیویوں کو دے چکے ہو وہ دی ہوئی چیزیں واپس نہ لو. اب ایک کنڈیشن بیان کر رہا ہے جس میں تم لے سکتے ہو. اب وہ آگے کی آیت فرما الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، مگر اگر تم دونوں کو خوف ہو کہ اللہ یقیما حدود اللہ، کہ تم دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ پاؤ گے. اب ایک دوسری کنڈیشن، پہلے کیا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، نیکی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو. پھر کہا کہ حلال نہیں ہے ان سے کچھ بھی چیز لینا. اب تیسری بات، کنڈیشن، تیسرا مسئلہ یہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ اگر تم دونوں کو آپس میں خوف ہو کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ پاؤ گے. مطلب کیا؟ کہ بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کر پائے گی اور شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کر پائے گا، کیونکہ یہ اللہ نے حد بنائی ہے نا، دونوں کے رائٹس ایک دوسرے پر رکھیں، دونوں پر ذمہ داریاں رکھی ہیں. تو اب اگر تمہارے درمیان ایسا معاملہ ہے کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ پاؤ گے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ پاؤ گے تو فَلَا جُنَاحَ. اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مرد چاہ رہا ہے رشتہ رہے،
لیکن عورت کو یہ لگتا ہے کہ نہیں، میں اس کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی اور میری اس کے ساتھ بن نہیں سکتی اور اب ہمارا رہنا دشوار ہے. تو اب عورت دیکھتی ہے کہ اللہ کی حدود جو ہیں، جو شرعی لحاظ سے اللہ نے مجھ پر اس شوہر کا حق رکھا ہے، میں نبھا نہیں سکتی اور معاملہ بنے گا نہیں. اب تو اب اللہ عورت کے احکام کو بیان کر رہا ہے کہ عورت کیا کرے. فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ فیما افتدت بہ، عورت کیا کرے کہ فدیہ دے کر، افتدت کا لفظ ہے، فدیہ دے کر اپنے آپ کو اس نکاح سے آزاد کروا لے. اس عمل کو شریعت کہتی ہے خلا، خا لام عین. خلا یہ ہوتا ہے عورت کی طرف سے. لیکن فرق کیا ہے طلاق میں اور خلا میں؟ فرق کیا ہے؟ طلاق میں اور خلا کے اندر فرق یہ ہے کہ طلاق ہوتی ہے مرد کی جانب سے، اور اس کے اندر طلاق میں کیا ہوگا، اور مرد کچھ چیز واپس نہیں لے گا. اور خلا کس کی طرف سے ہوگا؟ خلا ہوگا عورت کی طرف سے، اور عورت اس کے بدلے میں کچھ مال دے گی. عورت اس کے بدلے میں کچھ مال دے گی. وہی لفظ آیا نا فیما افتدت بہ، فیما افتدت بہ، کہ عورت کیا کرے، فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے. یہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت جمیلہ کے لیے سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی. حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ ان کا نکاح ہوا ثابت بن قیس بن شماس سے. وہ بڑی محبت کرتے تھے آپ سے. ثابت بن قیس بن شماس سے کسی معاملے پر آپ کو شکوہ تھا، اور آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثابت بن قیس بن شماس کے ساتھ رہ نہیں سکتی، تو میرے لیے علیحدگی کروا دیں. اب یہ پہلی دفعہ عورت چاہ رہی تھی اسلام کے اندر کہ میں اپنے رشتے کو ختم کر دوں. تو اب حضرت ثابت نے مہر کے اندر حضرت جمیلہ کو دیا ہوا تھا باغ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم اس معاملے کے بدلے وہ باغ واپس کرو گی، واپس لوٹاؤ گی قیس ثابت کو؟ تو حضرت جمیلہ مان گئی. حضرت جمیلہ نے وہ باغ واپس کر دیا حضرت ثابت کو، اور اس معاملے سے ان کے درمیان خلا واقع ہو گیا. تو خلا اس عمل کو کہتے ہیں. تو لڑکیاں جو بعض اوقات کہہ رہی ہوتی ہیں کہ مجھے طلاق دو، مجھے طلاق دو، مجھے طلاق دو، آج کل تو استغفر اللہ العظیم یہ میڈیا نے اس طرح لوگوں کے گھر خراب کر دی ہیں خواتین. اسی وجہ سے آپ دیکھیں یہ جو طلاق کی بات ہے، اللہ نے طلاق دینے کا نکاح میں دونوں کا رکھا ہے. مرد کہے میں نے تجھے قبول کیا تو عورت بھی کہے قبول کیا. عورت کہے گی نہیں قبول کیا تو نکاح نہیں ہوگا. تو نکاح میں برابری رکھی ہے، طلاق کے معاملے میں برابری نہیں رکھی. طلاق کہاں دیا اور مرد کو؟ کیوں؟ کیونکہ عورت جذباتی ہوتی ہے، عورت بعض اوقات چڑچڑی ہوتی ہے، عورت کان کی کچی ہوتی ہے. چار لوگوں نے آ کے کچھ بول دیا کہ تیرے شوہر کو تو ہم نے فلاں جگہ دیکھا ہے، تو اگر وہ بیچارہ شریف النفس بھی آدمی ہو تو شکی بن جاتی ہے، اور پھر کسی کی نہیں سنتی ہے، شوہر کی نہیں سنتی ہے، اور اپنے اپنے دماغ میں اپنی دنیا قائم کر لیتی ہے، اور بعض اوقات فیصلے کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کے نقصان پہنچتا. تو اللہ رب العزت نے اس لیے مرد کو طلاق کا اختیار دیا، کیونکہ علامہ غلام رسول سیدی صاحب نے تبیان القرآن میں لکھا کہ جب حیض کے ایام چل رہے ہوتے ہیں تو اس کیفیت میں اس درد اور پین کی وجہ سے لڑکیاں عورتیں چڑچڑی ہوتی ہیں، تھوڑا سا مزاج تھوڑا سا چڑچڑا پن آ جاتا ہے. اب اگر کوئی اس چڑچڑے پن میں، ایک تو ویسے ہی تھوڑی تکلیف سے وہ گزر رہی ہیں جس کو قرآن نے کہا قل ہوا اذن، جس طرح ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ اے حبیب فرما دیجئے وہ ایک اذیت ہے، وہ ایک ناپاکی ہے. ایک تو اس تکلیف سے وہ گزر رہی ہوتی ہیں، پھر کوئی الٹی بات کر دے ان کے سامنے تو مزید چڑچڑی ہو جائیں گی. تو انہوں نے لکھا سیدی صاحب نے تبیان القرآن میں کہ اگر یہ اختیار عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا تو طلاق کی شرح بہت زیادہ ہوتی. اس کی وجہ ایک اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے سمجھ لیجئے. امام بخاری نے اور امام مسلم نے اس کو لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم میرے آقا نے فرمایا میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا. تو صحابہ کرام اور صحابیات نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی وجہ خدا نہ خواستہ ہم جہنم میں کیسے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میں نے اس لیے دیکھا کہ تم کفر کرتی ہو. تو کہنے لگی یا رسول اللہ کہ ہم وہ کفر کرتے ہیں کہ جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ تم کفران نعمت کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو. پھر حضور نے جو جملہ کہا نا وہ آپ سب گواہی دیں گے،
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مرد تمہارے ساتھ نیکی کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی جانب سے تمہیں ایک برائی پہنچتی ہے تو تم کہتی ہو کہ تم سے تو زندگی میں مجھے کبھی بھلائی پہنچی نہیں۔ آپ یہ دیکھیں یہ عورت کی طبیعت ہے، لیکن اس کے ساتھ خیر کرنی ہے، بھلائی کرنی، تو اس لیے اللہ نے جو شادی شدہ ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے زندگی بھر خیر کرتے رہے، 5-10 سال آپ کے ریلیشن کو ہو گئے اور کوئی اپنی بیوی کے بیگم کے مزاج کی خراب بات کر دیں تو بیوی اس طرح کی بات کر رہی ہوتی ہیں کہ میرے ماں باپ نے تمہارے پلو کیوں باندھ دیا، مجھے میرے تو بہت سارے اچھے اچھے رشتے آ رہے تھے، تم سے رشتہ ہو گیا اور یہ ہو گیا فلاں ہو، اس طرح کی ناشکری کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان یقیناً سچا ہے، تو اس لیے حضور علیہ السلام نے جو شریعت ہمیں دی ہے، جو قرآن ہمیں بیان کر رہا ہے، وہ یہ پہلو بیان کر رہا ہے کہ اس چیزوں کے پیش نظر اللہ نے رشتے کو ختم کرنے کا اختیار مرد کو دیا، اور مرد کو پھر اوپر اپر ہینڈ کس طرح رکھا ہے کہ مرد دے گا تو کچھ لے گا نہیں، لیکن جب عورت کی طرف سے ڈیمانڈ ہوگی خلا کی تو یہاں پر حدود اللہ یہ خود بتا رہی ہے بات کہ حدود اللہ سے مراد کیا ہے، مراد یہ کہ عورت اگر قاضی اسلام کے پاس جائے، کورٹ میں بھی جاتی ہے، تو کورٹ کے اندر قاضی یہ دیکھے گا کہ عورت کی ڈیمانڈ کیوں ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سے فرمایا جو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی شرعی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، فرمایا وہ منافقہ ہے، وہ منافقہ ہے، وہ منافقہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بغیر کسی وجہ کے، وہ حدیث ہے، اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ تو اس لیے قاضی اسلام کو دیکھنا چاہیے کہ عورت کا خلا کی ڈیمانڈ کرنے کی وجوہات کیا، اگر وہ ریزنیبل چیزیں ہیں، واقعی عورت کی بات صحیح ہے، تو پھر تو خلا واقع ہو جائے گا ان کے اندر۔ یعنی عورت کہے، اور خلا کے الفاظ کیا ہوں گے، کن الفاظ سے؟ عورت کہے کہ بھائی میں جو ہے وہ تم سے خلا چاہتی ہوں، مرد کہے کہ وہ جو میں نے تمہیں مہر دیا تھا وہ مہر مجھے واپس کر دو، یا مرد کہے جو مجھے مہر تمہیں دینا ہے وہ مہر میرا معاف کر دو، یا مرد کہے کہ بھائی جو تم سونا وغیرہ لے کر آئی ہو اپنے گھر سے، یا جو فرنیچر وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو سسرال میں جہیز میں لے کر آئی ہو، یہ جہیز سارا چھوڑ دو اور میں اس کے بدلے میں تمہیں خلا دیتا ہوں۔ عورت اس بات پر راضی ہو جائے اور دونوں کی مجلس لگی ہو، دونوں ایک مجلس میں موجود ہوں، تو اس صورت کے اندر خلا واقع ہو جائے گا۔ جیسے ہی مرد اور عورت اس بات پر راضی ہوں گے، ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ طلاق رجعی کسے کہتے ہیں؟ وہ طلاق اس کو ہوتی ہے جس میں عدت کے اندر اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ طلاق بائن وہ ہوتی ہے جس میں آپ عدت میں رجوع کر ہی نہیں سکتے، بلکہ طلاق بائن ہوتے ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، 3 حیض گزرنے کے بعد پھر دوبارہ اگر مرد و عورت کے درمیان آپس میں باہمی رضامندی ہو گئی تو نیا نکاح، پھر نیا مہر، اس کو کہتے ہیں طلاق بائن۔ تو اگر خلا کیا ہوگا؟ خلا یہ نہیں ہوتا کہ لڑکی ڈیمانڈ کرے مجھے طلاق دے دو، لڑکے نے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، یہ تو طلاق ہوئی۔ خلا کیا ہے کہ عورت ڈیمانڈ کرے، اس کی ڈیمانڈ پر جب مرد کہے کہ بھائی میں فلاں تجھ سے چیز لوں گا، تو اب یہاں پر شریعت نے، علماء نے لکھا کہ مرد کا اپنے مہر سے زیادہ ڈیمانڈ کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس دیکھیں کوئی آیت پیش کرتے ہیں کچھ لوگ اور اس سلسلے کو بھی ابیوز کر رہے ہوتے، یعنی کسی بڑے گھرانے میں شادی ہو گئی، اب جناب طلاق بھی نہیں دے رہا اور ماں باپ چاہ رہے کہ بھائی اس کو چھوڑے، اب کیس چلا جاتا ہے عدالت کے اندر، عدالت کے اندر وہ قاضی کو کہتا ہے میں تو جب چھوڑوں گا کہ یہ جو فلاں ایریا میں جو ان کا پلاٹ ہے، جو ان کی فیکٹری ہے، یہ سب کے سب میرے نام کرتے میں چھوڑ دوں گا اس کو، میں اس کو خلا دے دوں، یہ زیادتی ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام کام ہے، گناہگار ہوگا، کیونکہ یہ حد سے زیادہ ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ کتنی ڈیمانڈ ہو، مہر کے مطابق ہو یا تھوڑی بہت اور بھی ہو گئی تو شریعت نے اس کا جواز رکھا۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا۔ اللہ نے فرمایا جو اصول ہم نے بیان کیے ہیں، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی حد ہے، فَلَا تَعْتَدُوهَا، تو اللہ کی حدوں کو پار نہ کرو، اللہ کی حدوں کو نہ پھلانگو، یعنی جو اللہ نے یہ چیزیں بیان کی ہیں اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، اس سے ہٹ کر نہ چلو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے، جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب یہاں پر مجھے ایک اور آیت بھی پڑھنی تھی لیکن وہ کل پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اس اگلی آیت کے اندر بھی تیسری طلاق،
وہ تیسری طلاق کے بعد طلاق مغلظہ، پھر حلالہ جسے کہتے ہیں، ایک بڑا ہاٹ ایشو نہ رہتا ہے کہ حلالہ کسے کہتے ہیں اور حلالہ شرعی کیا ہے، حلالہ کرنا کیسا ہے، ایک وقت میں 3 طلاقیں کا معاملہ کیا ہے، الگ الگ ہوتی ہیں، ایک وقت میں 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، ایک لمبا ٹاپک ہے تو اس کے لیے ٹائم درکار ہے۔ ذہن تو میں نے بنایا تھا کہ آج ہی بیان کر دوں، لیکن جو ہم روزانہ جتنا درس دیتے ہیں وہ ٹائم ہو چکا، تو اب ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ کل انشاءاللہ اس کو مفصل طریقے سے اس اگلی آیت پر بات کریں گے، تاکہ وہ جو جتنے بھی ایشوز ہیں کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، اس پہ بھی کل بات کریں گے، اور حلالہ کیا چیز ہوتی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، کس صورت میں جائز ہوتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے، کس صورت میں ناجائز ہوتا ہے جس کے بارے میں حدیث میں وعید بھی ہے، تو انشاءاللہ ان تمام امور پر کل انشاءاللہ اگلی آیت میں جو آیت نمبر 230 ہے اس میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو، ان پہلوؤں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ کتنی ضروری چیزیں ہیں، لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی۔ اور اب مجھے بتائیے، ایک شادی شدہ جو لڑکا لڑکی ہیں ان کو سب سے پہلے تو یہ احکام سیکھنے چاہیے۔ اگر ہم کسی کے یہاں شادی میں جا کر یہ احکام بیان کرنا شروع کر دیں تو ہمارے لوگ ایسے عجیب ہیں کہ وہ کہیں گے مفتی صاحب نکاح کا معاملہ ہے اور آپ طلاق کی باتیں کر رہے ہیں، مفتی صاحب آپ گھر کے توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ شادی سے پہلے باقاعدہ ایک نشست ہونی چاہیے جس میں صرف نکاح کے مسئلے یا شادی کی پہلی رات کے مسئلے صرف بیان نہ ہوں۔ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں شادی کے اندر دولہا کو صرف پہلی رات کے مسئلے سمجھا دو، اور خدا کے بندے پہلی رات کے بعد بھی کئی راتیں اور کئی دن آنے، اس کے اندر یقیناً یہ جو پہلی اور دوسری تیسری دفعہ ملنے کا اٹریکشن ہے، یہ اٹریکشن آہستہ آہستہ کم ہونا ہے، پھر ایک دوسرے کی طبیعتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی تو جھگڑے بھی ہونے، ان جھگڑوں سے بچا کیسے جائے اور ان جھگڑوں کے اندر ڈیسیژن کیسے بنایا جائے۔ دیکھیں قرآن نے یہاں اس لیے بیان کیا طلاق 2 مرتبہ، ایک اور پہلو میں ایک آخری بات کرتا ہوں، اس لیے بیان کیا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی طلاق کو سوچو سمجھو، ارادہ کرو کہ طلاق دینی ہے کہ نہیں دینی، پھر ایک دفعہ دو۔ غصے کے اندر اسلام پسند ہی نہیں کرتا کہ آپ طلاق دے دیں، غصے میں آئے جذبات میں اٹھا کے 3 طلاق دے دی، استغفر اللہ، حرام کام ہے، ناجائز کام ہے۔ شریعت کس چیز کو پسند کرتی ہے؟ شریعت اس چیز کو پسند کرتی ہے کہ آپ تحمل سے، اگر عورت سے جھگڑا بھی ہو رہا ہے، عورت مان نہیں بھی رہی ہے، تو سورہ نساء کے اندر ہم جب پڑھیں گے ذکر آئے گا، کل میں کوشش کرتا ہوں ذکر کروں کہ اس کے اندر پہلے پہلو ہے کہ عورت نہیں مان رہی، بستر الگ کر دو، اس سے بات چیت بند کر دو، اس کو سمجھاؤ، سمجھانے کے بعد پھر بھی نہیں مان رہی تو اس کے بعد خاندان کے 2 بڑے لوگوں کو بٹھاؤ، وہ 2 بڑے لوگ تمہاری صلح کریں، صلح کرنے کے بعد بھی اگر 2 بڑے لوگوں کے بیٹھنے سے بھی، ایک لڑکے کی طرف سے ایک لڑکی کی طرف سے بھی بڑا بیٹھ جائے، ان کے بیٹھنے کے بعد بھی مسئلہ سولو نہ ہو، تب آپشن آتا ہے طلاق کا، اور تب بھی آتا ہے ایک ایسے پاکی کے ایام میں طلاق کا کہ جس میں تم نے صحبت نہ کی اور جب بھی دینی ہے تو کتنی؟ 1۔ اتنی دور جا کے طلاق کا نمبر ہے۔ اور ہمارے ہاں ذرا سا غصہ آیا، ذرا سے جذبات آئے، لڑکا اٹھا، مرد اٹھا، اٹھ کر جناب جذبات میں آ کر بہہ گیا اور 3 طلاقیں دے دی، اور پھر فتویٰ لینے آتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں دوبارہ رجوع کر لوں۔ ارے خدا کے بندے، تو نے کوئی آپشن چھوڑا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ہمیں اس کے اندر رہنا نصیب فرمائے، اس کی پابندی کرنا نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت سب کے گھروں کو جوڑ کر رکھے، سب کے گھروں کو آباد رکھے، ہماری بچیوں کے، ہماری بہنوں کے، ہمارے بھائیوں کے، ہم سب کے گھروں کو، ہمارے رشتوں کو بری نظر سے بچائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظيم وزين أخلاقنا بالقرآن العظيم وأدخلنا الجنة بالقرآن العظيم ونجنا من النار بالقرآن العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد الرسول